السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول العبد مالی مالی وان مالہ من مالہ ثلاث ما اکل فافنى او لبس فابلى او اعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتارك للناس۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2959۔ اس حدیث کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف 3 ہے، جو اس نے کھا کر کے ختم کر دیا، جو پہن کر کے پرانا کر دیا، یا جو مال اس نے اللہ کی راہ میں دے کر کے ذخیرہ کر لیا، اور اس کے سوا جو مال ہے وہ اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر کے جانے والا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ بندہ جو مال جمع کرتا ہے اور اپنے مال کے تعلق سے وہ کہتا رہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میرا کھیت کھلیان ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا بینک بیلنس ہے، اور دنیا بھر کا مال وہ جوڑتا رہتا ہے، شمار کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ در حقیقت وہ اس کا مال نہیں ہے، اس کے پورے مال میں سے اس کا جو اپنا حقیقی مال ہے وہ صرف 3 قسم کا ہے۔ ایک وہ مال ہے جو اس نے کھا کر کے ختم کر دیا، جو مال اس نے استعمال کر لیا وہ اس کا اپنا مال ہو گیا، اور جو اس نے پہن کر کے پرانا کر دیا وہ اس کا اپنا مال ہو گیا، اور جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا وہ اس کا اپنا مال ہے۔ اور ان 3 صورتوں کے علاوہ جتنا بھی مال ہے وہ اس مال کو لوگوں کے لیے، اپنے ورثہ کے لیے چھوڑ کر کے جانے والا ہے۔ تو چونکہ اس مال کا فائدہ اسے حاصل نہیں ہوگا، اس مال کو استعمال نہیں کر سکے گا، نہ تو وہ کھا سکا، نہ تو وہ اس مال کو پہن سکا، اور نہ ہی اس نے آخرت کے لیے ذخیرہ کیا، تو پھر وہ اس کا مال نہیں رہا۔ وہ کہتا رہے، چیختا رہے، چلاتا رہے، وہ فخر کرتا رہے کہ یہ سب میرا ہے، میرا مال ہے، لیکن نہ جانے کب اسے موت آ جائے اور وہ مر جائے، اور وہ اپنے جو ہے گاڑی کو، بنگلے کو، گھر کو، اسی طریقے سے کھیت اور کھلیان کو وہ اپنے ساتھ لے نہیں جا سکتا، نہ ہی وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، لہٰذا وہ اس کا مال نہیں ہے، وہ تو اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ کا ہو گیا۔ حالانکہ محاسبہ اس سے ہوگا، پوچھ تاچھ اس سے ہوگی کہ تم نے مال کو کیسے کمایا تھا، کہاں سے کمایا تھا، حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا، حساب اس کو دینا پڑے گا۔ لیکن چونکہ اس نے اس مال سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس مال کو استعمال نہیں کر سکا، تو در حقیقت وہ اس کا مال نہیں ہوا، بلکہ اس کا مال تو صرف اتنا ہی وہی ہوا جو مال اس نے دنیا میں استعمال کر لیا، یا جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، اور آخرت میں اس کو اس مال کا بھاری صلہ ملنے والا ہے، در حقیقت وہی اس کا مال ہے۔ لہٰذا ہم سب کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور مال جمع کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہمیں مال کمانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم جتنا کھا سکتے ہیں، جتنا پہن سکتے ہیں، جتنا اس دنیا میں استعمال کر سکتے ہیں، اور جتنا ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، چونکہ اسی مال سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے اور یہی مال ہمارا اپنا ہے، ورنہ اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہے جس کو آدمی استعمال نہیں کر سکا وہ اسے اپنے ورثہ کے لیے، لوگوں کے لیے چھوڑ کر کے جانے والا ہے، اور اس سے اس کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، اور محاسبہ اس سے ہونے والا ہے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا تھا۔ لہٰذا ہم سب کو جائز اور حلال طریقے سے کمانے کی اور حلال کھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں، تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک پہنچ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔